السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے جنات، جادو اور دوسری بیماریوں سے نجات کا بہت ہی اہم نسخہ۔ اب جو ہے بہت دھیان سے سنیے۔ آج کل لوگ جنات میں، جادو میں، بیماریوں میں، ٹینشن میں بہت مبتلا ہیں۔ میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک گلاس پانی لیجئے اور اس میں 3 مرتبہ درود شریف، جو درود شریف کا صیغہ آپ کو یاد ہو۔ اچھا یہ ہے کہ درود ابراہیمی ہو، لیکن اگر وہ لمبا پڑتا ہے بہت زیادہ، یعنی کہ بڑا ہے یہ درود، کوئی چھوٹا درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ ایک ہو گیا کام۔ دوسرا کام، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ تیسرا کام، قرآن شریف کی ایک آیت ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور میں اس کو امیجز بنا کر بھی بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو سہولت رہے۔ وہ آیت ہے سورہ یونس کی، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، 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 ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، میں نے 7 مرتبہ پڑھائے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 4 چیزیں کرنی ہیں۔ پہلے 3 مرتبہ درود شریف، جو صیغہ آپ کو یاد ہو۔ اچھا تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ یہ آیت سورہ یونس کی، اور 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ پڑھ کر اپنے پر دم کر دیجئے، پانی پر دم کر دیجئے، پی لیجئے، پلا لیجئے، روزانہ کا یہ معمول بنا لیجئے، تو انشاءاللہ جو بھی اس لائن کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں انشاءاللہ پیشاب کے ذریعے سے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر محفوظ ہیں آپ، کوئی اثر نہیں ہے، پھر بھی یہ کام کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، درود شریف ہے بس۔ لیکن جب بھی پڑھے تو تھوڑا سا اتنا خیال رکھیے گا کہ گلاس یا پیالہ جس میں پانی ہے تھوڑا قریب ہو منہ سے، یعنی آپ پڑھ رہے ہو تو پڑھنے کا جو اثرات ہے وہ بھی پانی میں جا رہا ہو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، اور تھوڑا یعنی اس کا درود شریف پڑھو تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا اس کا اثر پہنچے اس تک، اور آیت الکرسی پڑھو تو بھی اس کا اثر پہنچے۔ یہ آیت پڑھو، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کا بھی اثر پہنچے، درود شریف کا اثر پہنچے۔ یہ چیز جو ہے اس کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان ہو، اس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والی کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے عافیت کے ساتھ اس امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.